الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی عظیم دولت سے اسلام، دین اسلام جیسے عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔
اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کے بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ موضوع آج ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مومن کے گھر میں، ہر شخص کسی نہ کسی گناہوں میں وہ ملوث ہے، کسی نہ کسی برائی میں وہ ملوث ہے۔ لیکن ہم میں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، ایسے برائیوں میں ملوث ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے نزد کوئی معافی نہیں ہے۔ ایسے گناہوں میں آج ہمارے مسلمان ملوث ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے نزد کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ زاریات کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے ہی پیدا کیا ہے الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی قوم مذاہب پائے جاتے ہیں تمام لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا صرف مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، جو بھی لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کتابوں کا، اللہ رب العالمین کی کتابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے۔ اس کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والا ہے۔ تو بتانے کا ایک مقصد یہ ہے میرے بھائیوں
اس دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا فرض ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا. پہلا مقصد. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. یہاں پر زندگی اور موت کا تذکرہ کرنے کے بعد، زندگی کو اور موت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے، جو تمہیں موت دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم نے زندہ رہ کر تم نے کتنی نیک اعمال کیے ہیں، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے تم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں. اسی لیے میں نے تمہیں زندگی بخشا، موت بھی میں نے اسی مقصد کے لیے میں تمہیں دی ہے. تم نے کتنا اچھا عمل کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں امتحان کے لیے ہم نے کیا ہے زندگی کو اور موت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. آج ہمارے مسلمان ان دونوں مقاصد کو پسے پشت ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں، سفر کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. تجارت کرتے ہیں، تجارت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. نکاح کرتے ہیں، نکاح کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کو کہے راضی کرنے کے لیے کہے اس دنیا کے اندر جینا چاہیے. ان دونوں مقاصد کو سب سے پہلے ہمیں پہچاننا چاہیے، جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے میں آپ لوگوں کے سامنے اسی موضوع کے تحت قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. وہ موضوع یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے گناہ، بہت سارے خطائیں، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ضرور دیتا ہے. کیا میرے بھائیوں؟ اس کی سزا کیا ہے؟ ضرور دیتا ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے، لیکن ایک برائی، ایک خطا ایسا ہے، اگر آپ سے وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نہ آپ کو دنیا کے اندر معاف کرے گا، نہ آخرت کے اندر معاف کرے گا. وہ گناہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ گناہ ہے شرک ہے. کیا میرے بھائیوں؟ شرک ہے. شرک ہم سب کیا ہے باقاعدہ بار بار ہم سنتے ہیں شرک کے بارے میں. ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، ہر رسول، ہر نبی لوگوں کو سب سے زیادہ کسی چیز کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے، کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. وہ دعوت ہے توحید کی دعوت. کس کی دعوت میرے بھائیوں؟ توحید کی دعوت. یعنی شرک کا اپوزٹ ہے، شرک کے خلاف ہے. شرک سے منع انہوں نے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے تمام لوگوں نے، تمام انبیاء کرام نے شرک کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، توحید کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اسی موضوع کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کی. اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. توحید کیا ہے؟ جتنے بھی عبادات، کیا میرے بھائیوں، جتنے بھی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، وہ تمام عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں خاص کرنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں؟ آگے کی باتیں سمجھ میں آنے کے لیے یہ جو بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اگر ان باتوں کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آگے کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنے کی آ جائیں گی. اگر آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، آگے کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا کس کو ہے؟ توحید کو جاننا ہے. کیا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی توحید کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے. تو جتنے بھی عبادات اسلام کے اندر، شریعت کے اندر
کرنے کا حکم دیے گئے ہیں وہ تمام عبادات کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں کو نہ کرنے کا، رکنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ توحید کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز میرے بھائی، آج شرک کے بہت سارے کیا ہیں؟ اقسام ہیں، شرک کے بہت سارے سٹیجز ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں۔ شرک کا جو دائرہ ہے، شرک کا جو یہ ہے گراؤنڈ ہے، وہ بہت بڑا وسیع ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ بہت بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اقسام ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی اقسام میں سے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی، بزرگ، متقی، پرہیزگار آدمی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کو قبر کے اندر دفنانے کے بعد باقاعدہ اس کی قبر پر مزار بناتے ہیں، اس کی قبر پر سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں؟ کسی صالح نیک آدمی کی فوت پر اس کے یہاں پر جا کر عبادت کرنا ناجائز ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ عبادت کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، دونوں صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہم جب ہجرت کر رہے تھے، حبشہ کے اندر ہم نے ایک ایسی چیز کو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے ایک کلیسے کو انہوں نے بنایا، اس کے اندر انہوں نے تصویروں کو رکھا اور اس کے اندر انہوں نے اس قبر کے پاس وہ لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، اس قبر کے پاس وہ لوگ کیا ہے منتیں مانگ رہے تھے۔ ہم نے وہاں پر ان چیزوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر جو بھی فوت ہو جاتے ہیں، وہاں پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے یہاں پر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر مزار بنا دیتے ہیں، درگاہ بنا دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، اور وہاں پر لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے مسجدوں میں ان کے یہاں تصویریں لگائی ہوئی رہتی ہیں، مجسمے لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ لوگ کیا ہے؟ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کیونکہ انہوں نے دو فتنے انہوں نے ایجاد کر دیے تھے۔ پہلا فتنہ کیا تھا؟ قبروں کو سجدہ گاہ انہوں نے بنایا تھا۔ دوسری چیز، انہوں نے اس قبروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی تصویریں بنا کر مسجدوں میں لٹکایا کرتے تھے، تصویروں کو، مجسموں کو لٹکا کر ان سے عبادتیں کیا کرتے تھے، ان کے سامنے منتیں مانگے کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ظاہر ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے چند منٹ پہلے، چند مہلت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ پورا جسم گرم سے شدید گرم سے پورا جسم گرمی کے بھاپ آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کپڑے کو پانی میں بھگو کر، ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پر ڈال دیتے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سے اس چادر کو ہٹاتے، سانس لیتے، پھر اس چادر کو اپنے منہ پر ڈال دیتے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، لعنت اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، جنہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، نیک اور انبیاء کے صالحین کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ انہوں نے بنا لیا، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس دنیا سے جانے سے چند منٹ پہلے، چند وقت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں، اس بات کو اپنی امت کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم قبروں کے پاس، یعنی جو انبیاء کی، جو نیک اور صالح لوگوں کی جو قبریں ہیں، ان کے یہاں سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارے بارے میں مجھے میرے چلے جانے کے بعد اس بات کا ڈر اور خوف مجھے سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ریا۔ کیا ہے؟ ریا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ کہیں میرے چلے جانے کے بعد میرے قبر کو تم نے سجدہ گاہ نہ بنا لے، میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے، اس بات کا مجھے ڈر اور خوف ہے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کہے نیک انسان، صالح انسان یا کسی قبر کے پاس اگر آپ نے سجدہ کر لیا، عبادت کر لی، وہاں پر جا کر دعا مانگ لیا، طواف کر لیا، نظر و نیاز مانگ لیا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ، شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا جو شرک کے اقسام میں آج مسلمانوں کے اندر، کیا میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان جو قرآن و احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ایسے لوگ کیا ہے، اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی قبروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا، لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان کے مسلمانوں کی قبروں کے پاس جا کر، وہاں پر جا کر کیا ہے، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، کہیں یہ سجدہ کرنا، یہ عبادت کرنا، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ تو دوسری چیز میرے بھائیوں، غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، اسے پکارنا، اسی سے کہے مانگنا، یہ بھی کہے شرک کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بھی کہے شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہے اللہ کو چھوڑ کر کہے وہ نیک جو متقی پرہیزگار اس دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کو پیر اور بزرگ بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کیا ہے پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر تم انبیاء کو بھی کہے، انبیاء کو بھی اگر تم پکارو گے، انبیاء اکرام کو، سلف صالحین کو، صحابہ اکرام کو اگر تم پکارو گے، یہ بھی شرک کے اندر داخل ہے، یہ بھی کیا ہے، شرک کے اندر داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر 17
نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، 17 انبیاء اکرام علیہ السلام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ انبیاء بھی، اگر یہ نبی اور رسول بھی اگر مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے، مجھے چھوڑ میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ہم ضائع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے؟ 17 انبیاء، 17 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ نبی بھی، یہ انبیاء بھی اگر میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو انہوں نے شریک کر لیا، پارٹنر بنا لیا، تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا، ان کے اعمال کو میں ضائع کر دوں گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے، کتنی بڑی مذمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ جب یہ چیز انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر کہا تو مجھے اور آپ کو کتنی دور ہمیں اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اللہ کے علاوہ ان بتوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم ان لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ تمہارا ما لا ينفعك ولا يضرك، نہ تم ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تم ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ ایسے لوگوں کو مت پکارو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس طرح کا عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ ظالموں میں سے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ظالموں میں سے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی تکلیفیں ہماری زندگی میں آئیں، ہر وقت ہر موڑ پر ہمیں کس کو فریاد کرنا چاہیے؟ بولو میرے بھائی، بولو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کو، اپنے ارادوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جس طرح آج مسلمان معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے نادان مسلمان جو اسلام کے بارے میں، قرآن اور احادیث کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگ کیا ہے اس طرح کے اعمال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو لوگ کیا ہے قبروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نہ جانے وہاں پر بہت ساری چیزیں وہاں پر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، اس سے بڑے گناہ سے ہمیں بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھیے اسی طرح سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں لا یملکون لکم رزقا، وہ کیا ہے تمہیں رزق دینے کے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے، قبر کے سامنے یا کسی بزرگ پیر کے سامنے جا کر کیا ہے وہ مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اپنی فریادیں وہاں پر جا کر کیا ہے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا یملکون لکم رزقا، نہ تمہیں وہ رزق دینے کے لیے اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمہیں اولاد دے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمہیں رزق پہنچائے، وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس تم اللہ رب العالمین ہی سے رزق مانگنا چاہیے۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہی سے کیا ہے رزق مانگنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرْ لَهُ، اور اسی سے شکر بجا لانا چاہیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
تو ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف جس چیز کی بھی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ زندگی میں رزق کے تعلق سے ہو، ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں فریاد کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، اور اسی طرح عام طور پر مسلمانوں کے اندر انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی پایا جاتا ہے، نظر و نیاز۔ کیا میرے بھائیوں؟ نظریں مانگنا آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کہے دوسروں سے نظر و نیاز مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے، اس چیز کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظریں بھی اگر مانگنا چاہیے تو اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے۔ نظر مانگنا ہے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ آج دیکھو کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے نادان مسلمان ہیں جو کیا ہے پیر بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مزاروں کے پاس چلے جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں، نظریں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منع کرتے ہوئے، اس چیز کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ اگر تمہیں نظریں مانگنا ہے، منتیں مانگنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، تھوڑا غور سے سننے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر کیا ہے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں بات؟ جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، پہلی بات غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، شرک میں داخل ہے۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہوئے وہاں پر کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہوں، ایسی جگہوں میں جا کر اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تعلق سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں۔ وہ شخص کون تھا؟ ایک شخص تھا بوانا مقام پر کیا ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کی اس نے کیا ہے منت مانگی تھی۔ ایک اونٹ ذبح کرنے کی ایک مقام پر، اس مقام کا نام تھا مقام بوانا۔ کیا نام تھا؟ مقام بوانا۔ اس مقام پر جا کر جانور ذبح، اونٹ ذبح کرنے کی اس نے نظر مانی تھی۔ تو اس شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص کیا ہے مقام بوانا ایک مقام ہے، وہاں پر جا کر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کیا وہاں پر کوئی بھی مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وہاں پر کیا مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ نظر پوری کرو۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی کیا ہے شرک کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زندگی، میرا مرنا، تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو عبادت ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے۔ جو زندگی ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔
اور جو موت ہے, ہماری موت جب آتی ہے اس موت پر بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے. ہماری موت بھی ایمان پر ہونا چاہیے, کسی غیر اللہ کو شریک بناتے ہوئے ہمیں موت نہیں آنی چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں فصل لربک وانحر, اے نبی آپ نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. تو یہاں پر میرے بھائیوں, یہاں پر بتانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں, اسلام سے دور ہیں, مسجد سے دور ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہیں. ایسے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے, بہت سارے لوگ کیا ہے جانوروں کو کہے غیروں کے سامنے جا کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں, غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. جس طرح مشرکین کافر جو لوگ کہے غیر اللہ کے لیے جا کر کہے وہاں پر مرغی بکرا لے کر جا کر کہے ذبح کرتے ہیں, آج وہی رسم و رواج آج مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں, آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر جو کسی درخت ہے یا پتھر وغیرہ ہے اور اگر اس درخت کو اس پتھر کو متبرک سمجھ کر برکت اور عظمت والا سمجھ کر اس کے سامنے جا کر کہے وہاں پر عبادت کرتے ہیں, وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں, متبرک سمجھتے ہیں, اس چیز کو بھی کہے شرک کے اندر داخل کیا گیا ہے. اس چیز کو بھی کہے شرک کے اندر داخل کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی, کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا لات اور عزا میں, ومنات الثالثۃ الاخری, اور منات جو تیسرا جو بت ہے اس کے بارے میں تم نے غور و فکر نہیں کیا. یہ جو تینوں بت تھے ومنا کیا ہے افرأیتم اللات والعزی, لات اور عزا اور منات یہ تینوں کیا ہے ایک نیک صالح اور بزرگ لوگ تھے. ان لوگوں نے کیا ہے اس کے پتھروں کو اس کی شکل تراش کر کہے اس کے سامنے جا کر عبادت کیا کرتے تھے, اس کے سامنے جا کر منتیں مانگ لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اگر کوئی شخص کہے کسی پتھر کو کسی درخت کو متبرک سمجھ کر عظمت والا سمجھ کر تم وہاں پر جاتے ہو, وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہو, تو یہ شرک میں داخل ہے. کس میں داخل ہے؟ شرک میں داخل ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے کے لیے ساتھ میں جا رہے تھے اور ہم نئے مسلمان تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ واقد بن اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نئے مسلمان تھے, ابھی اسلام میں داخل ہو کر چند ہی دن ہوئے تھے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرتے ہیں تو وہاں پر ایک درخت ہوتا ہے, ایک درخت ہوتا ہے, اس درخت کا نام ہے ذات انوات. کیا ہے؟ ذات انوات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مشرکین وہ ذات انوات جو درخت ہے اس درخت کے نیچے یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے, اس درخت کو اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے. کیوں؟ برکت کے لیے. کیا میرے بھائیوں؟ برکت کے لیے, عظمت کے لیے. اس درخت کو انہوں نے کیا ہے برکت کے لیے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اس درخت کو انہوں نے عظمت والا سمجھ کر کہے وہاں پر بیٹھ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مشرکین کے لیے ذات انوات جو درخت ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں, برکت کے لیے تلواریں لٹکاتے ہیں, اس طرح کی درخت ہمارے لیے بھی بنا دیجیے. اس طرح کی درخت کیا ہے جھاڑ ہمارے لیے بھی بنا دیجیے, ہم بھی جا کر کہے وہاں پر عبادت کریں گے, وہاں پر جا کر ہم برکتیں حاصل کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس رب کی قسم ہے
تم نے وہی بات کہی جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, یہی بات انہوں نے کہا تھا, اے موسیٰ علیہ السلام ہم بھی کہیں اس طرح کی بت ہمارے لیے بھی بنا دیجئے تاکہ ہم بھی کہیں اس بت کے سامنے ہم عبادت کر لیں, اپنی خواہشات اپنی منتیں پوری کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم, یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو پچھلی قوموں نے کی تھی اسی طرح آج تم بھی کرتے ہو. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, بتانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے میرے بھائیوں, ہماری زندگی میں ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں چند گناہ ایسے ہیں جن کے نہ دنیا کے اندر معافی ہے نہ آخرت کے اندر معافی ہے. اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں دنیا کے اندر, اللہ رب العالمین توبہ قبول کر لیتا ہے, بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اگر آپ توبہ کے بغیر اس گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے مر جاتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین آخرت میں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اسی لیے ہمیشہ کہے شرک سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں, شرک سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے تھے, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو, میرے بیوی اور میرے اہل و عیال کو بتوں کی عبادت سے مجھے بچا لے, شرک سے مجھے بچا لے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے شرک سے دعا, شرک سے دور رہنے کی دعا کرتے تھے, شرک سے بچنے کی دعا کرتے تھے. آج ہمیں بھی ضروری ہے, ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے, شرک سے دور رہنے کی ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان چیزوں کو کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. تو میرے محترم بھائیو, خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیو کہ دنیا کے اندر کیا ہے, اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, توحید کے لیے. صرف اسی کی عبادت کرنا ہے, اسی کے سامنے سر جھکانا ہے, اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, اسی کے سامنے رکوع کرنا ہے, اسی کے سامنے طواف کرنا چاہیے, اسی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں کیا ہے, اگر آپ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت سے محروم کر دے گا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہے وہاں پر آپ کو رہنا پڑے گا. تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں کہے شرک سے دور رہنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ.